جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں نے آپ کی بات بالکل تسلی سے سنی ہے اور اس کو سمجھا ہے۔ بس میں آپ سے اس بارے میں آسان لفظوں میں یہی کہنا چاہوں گی بیٹا کہ وہ اپنے یعنی کہ میں آپ کو آپ کے الفاظ میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا نا آپ نے بڑی اچھی اور بات کی ہے، جو بھی انسان کا مقصد اس کی تشکیل اور پھر اپنے مقصد کی پہچان ہو جائے، پھر اس پہ بندہ کار بند ہو جائے اور اللہ کا قرب تک پہنچے۔ اللہ کا قرب آخر میں نہیں بچے، یہ جو کہانی ہے نا اپنی پہچان کی، یہ شروع ہی قرب سے ہوتی ہے۔ جس دل میں روشنی ہو نا، جس دل میں قرب ہو اور پھر اس کی پہچان ہوتے ہوتے بندے کو پتہ چلے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اچھائی سے محبت ہے، مجھے روشنی سے محبت ہے، نیکی سے محبت ہے، اچھے عمل سے محبت ہے، تو یہ جو طبیعت کی جو فطرت ہے نا، یہ والا جو مزاج ہے، یہ اصل میں قرب ہی ہے۔ اللہ کا قرب ایسے بندے کے لیے اور بندے کا قرب اللہ کی جانب، یہی ہے۔ پھر یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور انسان کا جو رجحان ہے، جو مزاج ہے، پھر اس طرف نہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی نا ایک بڑی پیاری، میں نے شاید یہ حدیث ہے، میں تھوڑا بھول رہی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے کمی بیشی سے، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ انسان نے اپنی قدر دیکھنی ہو بس کہ میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میں کیا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کام میں لگے ہوئے۔ یہ بڑی آسان پہچان ہے اپنی کیفیت کو سمجھنے کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی جستجو نیکی کے راستے میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے، نماز میں بھی دل لگ رہا ہے، اور یہ جو رجوع ہونا اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے ہر وقت، دل کا، ذہن کا، سوچ کا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی ایک کامیاب، مطلب بالکل ایک صحیح بات پہ کھڑی ہے، وہاں سے قدم بڑھ رہے ہیں اور اچھا سفر مطلب جا رہا ہے کہ دل کی کیفیت بڑی اچھی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اس کے مخالف اگر کوئی بندہ برائی میں، اس کا بڑا مزہ آتا ہے اور لوگوں کو دھکے دیے جائے، مرمت کری جائے، گالیاں دیے جائے، جھگڑے کو اچھا سمجھے، تو پھر سمجھنے کہ اس کی جو ذہنی دلی جو اس کا کردار ہے وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں نا تو ہاں، میں بلکہ میں یہ بات کلیئر آپ کو کرتی ہوں کہ قرآن پاک میں نا جب ترجمے سے میں پڑھتی تھی، عربی کا بھی مطلب ثواب ملے، اور وہ بات اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں وہ سمجھ آئے، تو ترجمے سے پڑھنا شروع کرا، شوق تھا، تو 2-3 آیتیں میں نے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بندہ تھا ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کی طرف بڑا رجوع رکھتا تھا۔ تو میں نے سوچنا کہ یا اللہ، یہ رجوع رکھنا کیا ہوتا ہے، رجوع رکھنا کیا ہوتا ہے؟ پھر مجھے یہ بات نا خود ہی سمجھ آنے لگی، پڑھ کے بھی آ رہی تھی ہر بات کی، کہ رجوع رکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں پورے دن میں، چاہے جتنی بھی زندگی ہم سارا دن گزار رہے ہیں، پھر جو بھی ہم پہ وقت گزر رہا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں، اس کام کو کرتے وقت اللہ کا خیال دل میں رہے، بس اللہ کا دھیان رہے۔ روٹی کھانے لگے ہیں تو ایک دم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا ہے، ایسی بات ذہن میں آنے لگ جائے۔ ایون کہ جی آپ کپڑے چینج کر رہے ہیں تو جی ذہن میں آ گیا کہ جی دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، دائیں طرف سے شروع کریں، پھر بائیں میں اس طرح کریں، پھر مطلب بسم اللہ پڑھ کے، اور جوتی مطلب پہن رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ہے اور دائیں پاؤں پہ ڈالنی ہے، اور جب جوتی اتارنی ہے یا کپڑے بھی آپ چینج کرتے ہیں تو الٹی سائڈ سے اس کو مطلب اتار رہتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ پھر دیکھیے ہمارے روزمرہ کے کام ہے نا، اس کے بعد ہی آپ نے واش روم جانا ہے، ٹھیک ہے، پھر ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں کی، کہ یعنی کہ میں ان سے بچوں میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔
اور جب آپ واش روم سے باہر آئیں تو پھر آپ نے جی الٹا پاؤں پہلے باہر مطلب نکالنا ہے اور کہنا ہے الحمدللہ الذی اذھب انل عذاب آفانی، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عذاب والی چیز سے میری جان چھڑائی۔ اب یہ وہ کام ہے میرے بھائی جو دن میں، جو ہمارے ذاتی کام ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارے ذاتی کام ہے، جو ہم دن رات کرتے ہیں، دن رات ہم آئینہ دیکھتے ہیں، لیکن آئینہ دیکھنے کے ساتھ جب ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، ثواب ہوا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، ثواب ہوا سنت کے پوری کرنے کا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام رجوع رکھتے ہوں گے کہ ہر کام میں اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ صرف خاص کاموں میں یاد کرنے کے لیے تھوڑا ہے کہ بس جی کوئی مصیبت پڑ گئی دعائیں مانگ لو یہ بن جائے، اور جب خوشی پوری ہو جائے تو اللہ کہتا ہے تم مجھے بھول جاتے ہو، ایسے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ ہر حال میں پکارو بیٹا، اور جب آپ ایسا کرو گے نا میرے بھائی آپ کو منزل ملے گی، اور منزل پتہ ہے کون دے گا؟ میں آپ کو یہ بات بولوں نا کہ آپ یہ کر لو گے آپ وہ کر لو گے، میں انسان ہوں، میرا علم بڑا محدود ہے بیٹا۔ منزل آپ کا رب چنے گا، اس نے چنی ہوتی ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ ایسے بندے چنتا ہے۔ اس نے قرب آپ اللہ سے کرتے ہو نا، اللہ تو ہم سے بہت زیادہ قرب رکھتا ہے، تبھی تو ہمیں آنکھیں دیں کان دیے، بنا کہے دیے نا، ہم نے کون سے، ہمیں کیا پتا تھا؟ خدا نہ خواستہ اندھے پیدا ہو جاتے، ہماری تو دنیا تو ایسی ہی ہوتی ہے، اندھا ہی ہوتے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا۔ رب نے تو ہر شے دے کے بھیجا کہ میرا بندہ ہے، میرا جا کے میرا نام اونچا کرے گا، بولے گا میرا بندہ۔ تو بس یہ کام شروع کر دو میرے بھائی، رجوع ہی رجوع کر لو اللہ کی طرف، رب بتائے گا، اللہ بتائے گا کہ مقصد کیا تھا، اور مقصد یہی تھا کہ اے جنوں اور انسانوں میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور بندگی ہوتی ہے اللہ کا بندہ بن جانا۔ ہر کام کرو میرا بھائی، زندگی برتو، اللہ نے برتنے کے لیے بھیجا بیٹا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کو یاد رکھنا بس، جو بھی کام کرو۔ اور اسلام میں تو ہر کام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نمونہ کے لیے پیش ہی اس لیے کی گئی کہ یاد رکھنا وہ کیا کہتے تھے۔ عربی کسی انسان کو نہیں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اردو میں تو کہہ سکتا ہے نا، کھانا کھاتے ہوئے اور کھانا کھا کے اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو کہہ سکتا ہے نا بیٹا۔ بس یہ باتیں کوشش کرو بیٹا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے تمہیں بھی اور مجھے بھی، اور باقی اپنے بہن بھائیوں کو بھی، بیٹے بیٹیوں کو، ملنے جلنے والوں کو یہ نصیحت کر دو کہ ایسے رجوع رکھو اللہ کی طرف۔ اللہ بیٹا رنگ لگا دے گا، اللہ وہ رنگ لگائے گا، منزل تو خود سامنے آئے گی جو رب نے چنی ہوگی۔ میں نے کیا چننی، میں نے کیا بتانی، انسان نے اپنے بارے میں کیا جاننا بیٹا۔ وہ اللہ کو جب جاننے کی کوشش کرتا ہے نا پھر وہ اپنے آپ کو جان ہی لیتا ہے۔ بس اس پہ قدم پکے کر لو میرے بیٹے، اللہ تمہیں بڑی آسانیاں دے، بڑی آسانیاں دے بچے، اللہ بڑی خیر کرے۔ اللہ رنگ لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے رنگ لگا دیتا ہے اپنے بندوں کو، بس پتہ بھی نہیں چلتا، وہی راہ نکال لیتا ہے۔ حیران ہو جاؤ گے، خود ہی خوش ہو جاؤ گے، شکر گزار ہو جاؤ گے اپنے رب کی نعمتیں دیکھ کے، اس کا فضل دیکھ کے، اس کے ہو جاؤ۔ ہر کام کرو بیٹا، گھر بھی بسانا ہے، بچے بھی ہوں گے، لیکن ہر کام اس طریقے سے جیسے ہمیں اللہ نے فرمایا، اللہ کو یاد کر کے۔ جب اللہ کو یاد کرتا ہے نا بندہ تو برائی کرتے پھر شرم آ جاتی ہے، انسان برائیوں سے بچتا ہے۔ برائی گناہ کراتی ہے نا، لیکن غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان کو وقتی طور پہ ذہن میں کوئی خیال آ گیا غلطی ہوگی لیکن پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو انسان کے گناہ کی بھی مقدار کم ہونے لگ پڑتی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع رکھو میرے بھائی، اللہ تمہیں بڑے رنگ لگائے گا، اور یہی بات جتنی آگے پہنچا سکو پہنچاؤ۔ یہ بڑا آسان راستہ ہے قرب کا، اسے اتنا مشکل کر دیا، ایسے مشکل کر کے بتا دیا کہ تم نہ قرآن پڑھنا تم نہیں سمجھ سکو گے، یہ خاص لوگوں کے کام ہیں، یہ مرشد کریں گے، شفاعتیں وہ بخشوائیں گے۔ نہیں بیٹا، قرآن تو بڑا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ذکر ہے تو ہے کوئی، اس کو تو میں نے آسان کر دیا، اس نصیحت کو، ہے کوئی اس کو سمجھے؟ تو سمجھو اس ذکر کو۔ بس بیٹا یہی کہنا تھا آپ سے، اور خدا کرے کہ آپ کو یہ بات میری ان آسان لفظوں میں سمجھ آ گئی ہو بیٹا۔
سمجھ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عمل کرنے کو اس طرح دل مائل ہو جائے، خوشی سے کرنے کو سمجھ آ جائے بس۔ اللہ آسانیاں دے بچے، اللہ بڑھ کے تمہیں عطا فرمائے، اللہ جھولیاں بھر بھر فرمائے، نوازو۔ نوازنا صرف پیسوں سے نہیں ہوتا بچے، کسی کو علم سے بھی نواز دینا، کسی کو اچھی نصیحت بھی کر دینا، یہ بھی نوازنا ہوتا ہے، یہ بھی ایک رزق ہی ہے۔ تو اللہ خوش رکھے، اللہ بھلا کرے، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔